الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 53 سے ہو رہا ہے۔ کل کے درس میں آپ نے یہ سنا کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگے، کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں تو یہ ہمارے معجزات ہیں، یہ ہمارے مطالبے ہیں، ان کو آپ پورا کر دیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں تو آپ کے لیے باغات ہو جائیں، نہریں ہو جائیں۔ آپ مکے کی زمین کو ایسے بنا دیں کہ وہ زراعت کے اور کاشتکاری کے قابل ہو جائے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ کر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں اور ہمیں یہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان کی بہت ساری فرمائشی معجزات تھے۔ تو اس کا جواب کل آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں فرمایا کہ یہ آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنے دلیر ہیں اور اتنے جری ہیں، ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ہمارے یہ فرمائشی معجزات پوری نہیں کرتے تو عذاب جلدی لیں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا، وہ کیسا عذاب ہے، جلدی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ عذاب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ بھئی عذاب بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے، وہ چیز مانگی جاتی ہے نا جو کیا ہے، جس سے آدمی کو راحت پہنچے، جس سے آدمی کو عافیت حاصل ہو۔ تو عذاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آئے گا، جب کسی کو مہلت نہیں ملے گی تو پھر تو اس وقت راحت، عافیت، سکون، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عذاب جلدی لے آئیں، حالانکہ جہنم ان کی منتظر ہے۔ ادھر ان کی آنکھ بند ہوگی، ادھر جہنم کی آگ ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر صبح و شام پیش کیے جائیں گے اور جہنم میں خوب ان کی جو ہے وہ ٹھکائی ہوگی۔ لیکن اب دنیا میں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور کافر یہ کہا کرتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ نبی اور پیغمبر حق ہے، یہ دین حق ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ او ائتنا بعذاب علیم، یہ ہمارے اوپر دردناک عذاب لے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے اور جلدی اس کی کوشش کرے اور دعائیں کرے کہ جلدی عذاب آ جائے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے اس میں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، تو عذاب کا بھی ایک وقت متعین ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت متعین نہ کیا ہوتا تو فوراً ان کے پاس عذاب آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے، موت تک اس کے پاس ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت پلٹ آئے، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو عذاب نہیں آتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔
فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، آپ سے جلد مانگتے ہیں عذاب کا کو کہ عذاب لے آئیں۔ فرمایا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ایک وقت متعین کیا ہے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر اور طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ وہ عذاب ان کے پاس ضرور بالضرور آئے گا، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر تک نہیں ہوگی۔ آگے پھر فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے، اور کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے گا۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مطالبہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر جو ہے وہ حکم میں، ہر امر میں، نہی میں بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر ہم ان حکمتوں تک نہ بھی پہنچیں کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، تو تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے یعنی اوامر اور نواہی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ باقی اب وہ بے شمار مصلحتیں ہیں، کئی ایسی مصلحتیں ہیں جو اہل علم کو سمجھ میں آتی ہیں، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ ایسی مصلحتیں ہیں جو عوام الناس کو بھی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی جتنی مصلحتیں اور حکمتیں ہمیں معلوم ہو جائیں کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی یا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس میں وہی حکمت ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بے شمار حکمتیں ہوں۔ تو ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا فہم ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، ہر چیز ہماری محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ تو ایک جو محدود علم ہے وہ اس کا کسی طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یہ سمجھو نا، بہت سارے لوگ جیسے یہ اس وقت ہر بات میں مشرکین مکہ اور کافروں کی عادت تھی نا ہر بات میں کیڑے نکالنے کی، آج بھی مسلمان ہر بات میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ جی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کیوں ہے جی، اور یہ جو حکم آپ نے دیے ہے، یہ جو شریعت کا مسئلہ، یہ آرڈر کیوں ہے؟ تو بھائی یہ کیوں کے چکر میں نہ پڑیں، بس اس چکر میں پڑیں کہ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، اور بندے اور نوکر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مالک کے سامنے چوں چراں کرے۔ اگر آپ جو ہے اپنے کسی ملازم کو یا غلام کو یہ کہیں کہ بازار سے 2 کلو گوشت لے کر آ جائیں، اور وہ آپ سے یہ کہے کہ حضور 2 کلو گوشت کی کیا ضرورت ہے، ایک آپ ہیں، ایک آپ کی بیوی ہے، ایک بچہ ہے، اس کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی بہت ہے، 2 کلو گوشت کو کیا کریں گے؟ تو اگر وہ آپ پر اعتراض کرے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ تو آپ اس کا اعتراض برداشت کر لیں، اگلی دفعہ جب اعتراض کرے گا تو آپ کہیں گے چل نوکری سے نکل۔ تیرا کام یہ ہے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو میں آرڈر دے رہا ہوں اس پر عمل کرو، جو میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں، تم اس میں کیڑے نکالتے ہو، جی یہ 2 کلو کی کیا ضرورت ہے، آدھا کلو لے آئیں، ہاں جی ٹماٹر کلو کیوں لانے ہیں، 1 پاؤ ہی کافی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں بے شمار مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ہماری یہ جو سوچ ہے، ہمارا جو علم ہے وہ محدود ہے، وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ لبیک، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہیں کہ ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم لمحیطۃ، وہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان پر عذاب اوپر سے بھی آئے گا اور نیچے سے بھی آئے گا۔ اوپر سے عذاب کن لوگوں پر آئے گا؟ جنہوں نے ستاروں کی عبادت کی، جنہوں نے سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود اور خدا مانا، یا جنہوں نے فرشتوں کی عبادت کی، یا جنہوں نے ارواح کی عبادت کی، تو ان پر عذاب تو اوپر سے آئے گا، کیونکہ
جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو پھر آسمانوں کی طرف کیا ہے، فرشتوں کا چونکہ وہ مسکن ہے تو ادھر دیکھتے ہیں، یا سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان پر عذاب اوپر سے آئے گا۔ اور جن لوگوں نے شجر و حجر کی عبادت کی، جو لوگ سفلی خواہشات کے اندر پڑ گئے، سفلی جذبات کے اندر پڑ گئے، تو ان پر عذاب نیچے سے آئے گا۔ تو فرمایا یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب ان کو ڈھانک لے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول اور اللہ تعالیٰ کہے گا، یا تو اللہ تعالیٰ خود یہ کہیں گے اور یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو وہ عذاب، چکھو وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کرتے تھے ان کا بدلہ تم چکھو، یہ تمہارے ان برے اعمال کا بدلہ ہے اور ان کی یہ سزا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمیں یہی سبق اور درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، کوئی عذاب کسی قسم کا نہیں مانگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، بیوی کو بد دعا دے دیتے ہیں، اپنے اور اہل و عیال اور رشتہ داروں کو بد دعا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نا انشاءاللہ مریں۔ بیوی تو ایک عذاب ہے، کہ خود موت کو چاہ رہا ہے کہ میرے اوپر موت آ جائے، بچوں پر موت آ جائے۔ جی، لوگ جب زیادہ پریشانیوں سے تنگ آتے ہیں تو پھر طرح طرح کی بد دعائیں نکالتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس طرح بد دعا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور تم بد دعا کرو اور قبولیت کی گھڑی میں وہ بد دعا قبول ہو جائے اور پھر بعد میں پچھتاؤ۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو قوام بنایا نا، مرد کو حاکم بنایا ہے، گھر کا سربراہ بنایا، اس میں یہی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حوصلہ دیا ہے، برداشت دی ہے، صبر دی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے۔ اور اگر مرد ہی کیا ہے بات بات پر بپھر جائے اور بات بات پر گالیاں دینے لگے اور بات بات پر بد دعائیں دینے لگے تو پھر یہی یعنی اس کی جو مردانگی ہے وہ کامل مردانگی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرد بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی بڑے ہونے سے پہلے اگر آپ کو اختیار ملتا اللہ کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے کہ جوانی سے پہلے احکام کا مکلف ہونے سے پہلے آپ دنیا سے چلے جاتے اور مزے کی زندگی آخرت میں مکلف ہی نہ ہوتے، اس سے پہلے ہی چلے جاتے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ بڑے ہو جائیں، دنیا کی جو ہے نا جو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کا برداشت کریں، ان کا مقابلہ کریں، اور پھر کیا ہے آپ پر موت آئے۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ کس بات کو پسند کرتے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں بڑا ہو کر ان مصائب کا، تکلیفوں کا اور جتنی بھی پریشانیاں ان کا مقابلہ کروں اور ڈٹ کر مقابلہ کروں، اور پھر مقابلہ کر کے اپنے ایمان کو بچاتے اللہ کے دربار میں پہنچوں، سرخرو اور کامیاب ہو کر پہنچوں، تو تب مزہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو اس پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر اور شکر یہ دونوں مومن کے لیے ہتھیار کا کام دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پر اترائے نہیں، اس پر اکڑے مت، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، قولاً شکر ادا کرے، عملاً شکر ادا کرے۔ جی، کسی مسلمان کو حقیر اور گھٹیا نہ جانے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، اس پر پریشانیاں زیادہ ہیں، آزمائشیں ہیں، تو وہ اس پر صبر کرے۔ انشاءاللہ یہ آزمائشیں چند دنوں کی ہیں، چند سالوں کی ہیں، چند مہینوں کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے۔ اس لیے ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان آیات سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم کسی عذاب کا مطالبہ نہ کریں، کسی پر بد دعا نہ کریں۔ پریشانی کے عالم میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب